اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں وہ دن نصیب ہونے والے ہیں، یعنی وہ دن اور وہ راتیں نصیب ہونے والی ہیں کہ جن کی فضیلت کا بیان کرنا تقریباً بیان سے باہر ہے، اس لیے کہ ان دنوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لیلۃ القدر رمضان میں آپ کو 27ویں کو نصیب ہوتی ہے یا کسی بھی طاق رات میں نصیب ہوتی ہے آخری عشرے کی، لیکن یہ جو راتیں آ رہی ہیں ذوالحجہ کی 12ویں مہینے کی، یہ جو راتیں آ رہی ہیں جو پہلی 10 راتیں ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے خود کیا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اگر آپ اس کا یقین کر کے ان راتوں کو عبادت کریں اور جو چاہیے وہ مانگ لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ عطا ہوگا۔ جیسا کہ میں بھی آپ کو ناظرین بتانے جا رہا ہوں کہ وقت ہوتے ہیں، جمعے کی نماز کے وقت میں گھڑی ایک ایسی ہوتی ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری 10 راتیں ایسی 10 راتیں کہ جو لیلۃ القدر کی طرح، اور 10 کی 10 راتیں، کوئی ایک گھڑی نہیں، پوری کی پوری 10 راتیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قربان جاؤں میں اپنے رب تعالیٰ کے کہ جس نے خود بتا دیا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہے اور کتنا اجر ہے، اور جو آپ نے مانگنا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ ناظرین، ایک تو سورہ الحج میں آپ کو ملتا ہے کہ ان راتوں کی فضیلت کیا ہے، دوسرا اگر میں سورہ الفجر کے متعلق بیان کروں تو اس کی پہلی آیات پہ ذرا غور کیجئے ناظرین۔ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر، یہ تو ہو گیا فجر کے وقت کی قسم، یعنی فجر کی نماز جو ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں ناظرین؟ یہ 10 راتیں کون سی ہیں آگے سنیے۔ وَالشَّفْعِ الْوَتْرِ، اور جفت اور طاق کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی جب ہونے لگے، هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الَّذِي حِجْرٍ۔ ناظرین غور کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اب بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے آیت نمبر 5 میں، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں، قسم کھانے کے لائق ہیں۔ یہ 10 راتوں کا بیچ میں ذکر ہوا ہے اور فجر کا ذکر ہوا ہے۔ تو ناظرین اب دیکھیے کہ سورہ الحج میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، 22 نمبر سورہ الحج کی آیت نمبر 28 میں غور کیجئے ناظرین، سننے کے لائق ہے، بڑے غور سے سنیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کیا ہے، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ باقی عبادات تو ہیں لیکن اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے کیسے ناموں کا ذکر کرو، کس طریقے سے۔ ناظرین، آپ لوگ وظائف کرنا پسند کرتے ہیں، تسبیحات کرنا پسند کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی خواتین، اسپیشلی ملک پاکستان کی خواتین اور انڈیا کی خواتین بھی اس معاملے میں ماشاءاللہ صحیح شیر ہے کہ ان کو کہہ دو کہ بھائی آپ نے تسبیحات کرنی ہے، یہ 1.25 لاکھ کرنی ہے یا اتنی کرنی ہے، یہ ماشاءاللہ یہ خواتین گھر کے کاموں میں سے وقت نکال کے وہ سارے ذکر کرتی ہیں، اور ہم مرد یقین کریں کہ صرف باتیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور اپنی جاب کر لی تو یہ بڑا کچھ ہو گیا، لیکن خواتین اس معاملے میں واقعی ماشاءاللہ بہت صحیح جو ہے وہ دل لگا کے اس طرح کے اذکار کرتی ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔ ناظرین، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذوالحجہ کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی پہلی رات آپ کو وہی مل گئی، وہاں سے اب 10 راتیں شروع ہو جاتی ہیں ناظرین۔ ان 10 راتوں میں ناظرین لیلۃ القدر کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔
1000 راتوں سے خیر من الف شہر، 1000 جو ہے وہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو ناظرین اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ساری کی ساری 10 راتیں لیلۃ القدر جیسی، اور بتائیے ہم سمجھیں کہ صرف رمضان میں ہی آپ کو اجر و ثواب اتنا ملتا ہے، اور آگے یہ دیکھیے کہ جس کے اندر چند ساتیں مطلب بخشش کا سامان ملتا ہے لیلۃ القدر میں، جبکہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ مکمل کی مکمل عظمت و فضیلت کا خزانہ لیے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جن کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے اللہ سے، صحت چاہیے، بابرکت رزق چاہیے، اولاد چاہیے، کیا چاہیے، کامیابی چاہیے، گھر چاہیے، کاروبار چاہیے، کیا چاہیے آپ کو، جو بھی چاہیے، یہ 10 راتیں ہیں ناظرین آپ کے پاس۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے آگے آگے سنیے ناظرین۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتاتا ہوں، ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل جو کرنا چاہتے ہیں، جو ان 10 دنوں میں 365 میں سے کہ آپ 10 دن نہیں صرف کر سکتے ناظرین۔ آگے سنیے حدیث مبارک ایسا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیونکہ صحابہ کرام تو جانتے تھے کہ جو ہے جہاد سب سے مشکل ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو، یعنی کیا، گھر سے نکلا ہو اور کچھ لے کے گھر نہ لوٹے، یعنی آپ کے پاس جو بھی ہے آپ ان 10 دنوں میں آپ گئے ہوں اور آپ وہ خرچ کر کے آگے ہوں لوگوں کے اوپر، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے ناظرین۔ حدیث مبارک دیکھیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کی بجائے دوسرے ایام میں عشرہ ذی الحجہ میں کرنی محبوب ہے، اور اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں آپ ایک دن میں روزہ رکھ لیں اور پورے سال کے ایک روزے رکھ لیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ چلیے، اس کا مطلب ہے یہ تو بونس پیریڈ ہو گیا انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ کہ اس رات میں، ان 10 راتوں میں ہم عبادت کر کے سالوں کی عبادت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، غور سے سنیے، یہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ ذکر کرو اللہ کے ناموں کا۔ اب آ گئی آپ کے مطلب کی بات، اللہ کے کون سے نام کا ذکر کریں اور کیا ذکر کریں ناظرین؟ تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ 10 دن کی عبادت کا بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ان 10 راتوں میں آپ نے عبادت کرنی ہے۔ ان 10 راتوں میں جو آپ نے 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے، وہ ذکر لے لیجئے اور یقین کیجئے روحانیت حاصل کر لیجئے، اللہ کا قرب حاصل کر لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کر لیجئے، اور اپنے آپ کو ایسی طاقت جو ہے وہ حاصل کر لیجئے کہ آپ جو چاہیں ایسا ہونے لگ پڑے، جس کے لیے دعا کریں وہ دعا قبول ہونے لگ پڑے، کسی کے اوپر دم کر کے پھونکیں تو وہ یقین کریں کہ وہ شفا پا جائے۔ میں نے لیلۃ القدر کی رات کے آپ کو ذکر بتائے تھے، اور میں نے جو ذکر بتائے تھے الحمدللہ رب العالمین، میرے رب کریم کا احسان ایسا ہوا کہ جب ہماری بہنوں نے جب وہ ذکر کیے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو میں نے بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ ذکر بڑے کام کے ذکر تھے، اور ویسا ہی ہوا۔ تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پہلی ہی رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر کے آپ کے تمام کام ختم ہو جائیں، بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے آپ کے پاس،
ہیں جی آپ نے ہو سکے تو تہجد میں، وہ خواتین جو تہجد میں اٹھ سکیں، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 15 منٹ بیٹھنے کا اہتمام کیجئے۔ یہ پہلا میں ذکر آپ کو دے رہا ہوں، یہ ذکر 15 منٹ کا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، وہ وظیفہ جو کہ مقبول ترین وظیفہ ہے اس کائنات کا، وہ ہے اللہ الصمد والا۔ ناظرین، آپ نے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے جی، کم از کم 1 یا 3 5 7 اور 11 سے زیادہ نہیں، آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہے اللہ الصمد کی ان ساری راتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھ چکے اور آپ کے پاس وقت ہو تو اللہ کرے آپ کے کام اس وقت تک مکمل ہو گئے ہوں، ورنہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کے کام مکمل کرنے کے بعد مصلی بچھائیے، ہلکی لائٹ میں، پرپل کلر کی لائٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ لائٹ بلیو تو ہر گھر میں ہوتی ہے لائٹ، اگر ہلکی پرپل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، بنفشی کلر جس کو کہتے ہیں، وہ والی لائٹ آپ نے آن کر لینی ہے، ہلکی سی کہ در و دیوار نظر آئیں، اور مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ الاخلاص ایسے پڑھنی ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا انگلیوں پہ گن لیں، جیسے آپ کی مرضی، تسبیح اگر لے لیں تو وہ 100 انگلیوں پہ پڑھیں تو آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی ایسا کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار دروشی پڑھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار جب اللہ الصمد مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اب آپ کی ایک تسبیح پوری ہوگی، آپ نے 1 پڑھنی ہے یا 3 پڑھنی ہے اس طریقے سے، یا 5 یا 7 یا 9 یا 11، میکسیمم آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے۔ 11 سے مراد ہے 1100 مرتبہ اللہ الصمد ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ختم کرنے کے بعد آپ نے پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے جو ہے وہ حضور پیش ہو کے اور سجدے میں گر جائیں تو اور بہتر ہے۔ پہلے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے، یا اللہ میں نے تیرے حضور یہ پیش کیا ہے، اے میرے رب العزت، اے میرے رب کریم، اس کو قبول فرما لے، سب سے پہلے قبول فرما لے، اور میرے یہ مسئلے ہیں یا رب العزت، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے تیرے حضور یہ ذکر پیش کیے، تیری توفیق سے میں نے یہ ذکر پیش کیے، یا رب العزت میرے یہ مسئلے ہیں، آپ کی بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، آپ کے اور بھی جو مسئلے ہیں، کوئی ذکر رزق کا مسئلہ ہے، کچھ کام اٹکے ہوئے ہیں، کسی کا گھر نہیں بن رہا، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی کامیابی ہے، پیپروں میں نمبر چاہیے، کسی کا جاب نہیں مل رہی، کسی کا کاروبار کامیاب نہیں، جو کچھ چاہیے مانگ لیجئے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرا رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ناموں کی تسبیح کیجئے، تو آپ کے لیے یہ ہم ناموں کی، یہ تو وہ ہے جو آپ نے ذکر کرنا ہے، 10 کی 10 رات آپ نے یہ کرنا ہے، پلیز بنا لیجئے اپنا مقدر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اپنے مقدر بنانے کے دن آ گئے ہیں آپ کے، ان کو ضائع مت ہونے دیجئے، اللہ کرے کہ یہ دن ساری ہماری بہنوں کو نصیب ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ کچھ ایسے ایام آ جائیں کہ آپ یہ ذکر نہ کر سکیں، تو یہ اللہ رب العزت کرے کہ آپ سب کو نصیب ہو جائیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، ورنہ جس بہن کو جتنا بھی نصیب ہو جائے وہ ان 10 راتوں کو کیش کر لے، وقت آ گیا ہے، اور اہتمام کریں ناظرین، اور ایسا کریں کہ ان 10 دنوں میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں بھی دیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، آپ نے کیا ذکر کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے کہ ناظرین عرب میں بڑا پیارا ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد مساجد میں بھی یہ تسبیحات کی جاتی ہیں، جن کو جو ہے وہ حج کی جو ہے وہ ذکر کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، اور بڑا پیارا ہوتا ہے ناظرین۔ میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی یہ پڑھنا آ جائے اس طریقے سے، یقین کریں، لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں، دل کا رہا ہے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ذکر ہے۔ اس طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ اپنے چینل کے اوپر یہ تکبیرات لگا دوں آدھے آدھے گھنٹے کی، تاکہ آپ لوگ یہ سنتے رہیں، ورنہ آپ کسی چینل کی بھی دیکھ لیجئے لگی ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ عرب میں یہ گھروں میں MP3 پلیئر میں یہ لگا دی جاتی ہے، ان کی برکات ہوتی ہیں ناظرین۔ تو وقت آ گیا ہے برکتیں حاصل کرنے کا، کیونکہ امام بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم تکبیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بازار میں نکل جاتا تھا اور میں تکبیر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور میرے ساتھ بازار میں لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا منظر پیدا ہوتا۔ آپ بھی گھروں میں یہ اہتمام کیجئے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ باقی میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے، بڑے خاص ذکر آنے والے ہیں، ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کریں گے ان 10 راتوں میں، لائیو میں بھی انشاءاللہ بإذن اللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ